اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو نماز کے بارے میں چل رہی ہے۔ ابھی ہم نے اوپر واجبات نماز کو بتایا اور آج ہم قنوت کی بات کرتے ہیں۔ واجبات نماز کو ہم بیان کر چکے کتاب کے اعتبار سے، اور آج ہم قنوت کو شروع کرتے ہیں۔ قنوت کیا ہے، قنوت کب پڑھا جاتا ہے، صحیح، اس میں کیا پڑھنا چاہیے، کتنا پڑھیں، یہ سب انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ سب کتاب کے اعتبار سے آئے گا۔ قنوت نمبر 1، مستحب است در رکعت دوم نماز بعد از حمد و سورہ و پیش از رکوع قنوت بخواند۔ قنوت کب پڑھا جاتا ہے؟ دوسری رکعت میں، نماز کی دوسری رکعت میں حمد و سورہ کے بعد اور رکوع سے پہلے۔ نماز کی دوسری رکعت میں حمد و سورہ کے بعد رکوع سے پہلے۔ در رکعت دوم نماز دوسری رکعت میں بعد از حمد و سورہ کے بعد و پیش از رکوع اور رکوع سے پہلے قنوت بخواند، قنوت پڑھے۔ یعنی قنوت بخواند قنوت پڑھے یعنی دست ہارا بلند کند، اپنے ہاتھوں کو بلند کرے، وہ مقابل صورت بگیرد، اور اپنے صورت یعنی چہرے کے مقابلے پہ ایسے دے، غلام ایسے لے جائے، اپنے چہرے کے مقابلے پر لے جائے، بلند کرے اتنا کہ چہرے کے مقابل آ جائے۔ وہ دعا یا ذکر بخواند، اور دعا پڑھے یا کوئی ذکر کرے۔ مستحب است در رکعت دوم نماز بعد از حمد و سورہ و پیش از رکوع، مستحب ہے قنوت یعنی دوسری رکعت میں، نماز کی دوسری رکعت میں حمد و سورہ کے بعد اور رکوع سے پہلے قنوت بخواند، قنوت پڑھے۔ یعنی دست ہارا بلند کند، یعنی اپنے ہاتھوں کو بلند کرے، وہ مقابل صورت بگیرد، وہ مقابل صورت بگیرد، اور اپنے چہرے کے سامنے لے آئے۔ وہ دعا یا ذکر بخواند، اور اب قنوت میں کوئی دعا یا ذکر پڑھے۔ نمبر 2، در قنوت ہر ذکر بگوید اگرچہ یک سبحان اللہ باشد کافی است۔ قنوت میں کوئی بھی ذکر کر لے، ہر ذکر بگوید، کوئی بھی ذکر کہے یعنی کرے، ذکر کرے، کوئی بھی ذکر کرے، اگرچہ یک سبحان اللہ باشد، چاہے وہ ایک دفعہ سبحان اللہ ہی کیوں نہ ہو، کافی است، کافی ہے۔ ومی تواند، اور کر سکتا ہے، ان دوارا بخواند، اس دعا کو پڑھے، یعنی چاہے تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہے، یہ بھی کافی ہے، اور کر سکتا ہے، پڑھنا چاہے تو یہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے۔ کون سی دعا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، صحیح، یہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے۔ یا اور کوئی دعا، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یعنی یہ بھی پڑھ، کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے۔ تو قنوت سمجھ میں آیا؟ قنوت کیا ہے؟ قنوت نماز کی دوسری رکعت میں حمد و سورہ کے بعد اور رکوع سے پہلے اپنے ہاتھوں کو بلند کرے، کتنا؟ چہرے کے مقابل، صورت کے مقابل لے آئے، اور اس کے بعد کوئی بھی دعا یا ذکر اس میں کرے، پڑھے یا کرے، ٹھیک ہے۔ دوسرے یہ
کہ قنوت میں کوئی بھی ذکر ہو اگر وہ کہے تو کافی ہے. اگر سبحان اللہ بھی ایک دفعہ کہے قنوت میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، کافی ہے. اور چاہے تو دعا پڑھے، کوئی دعا پڑھے جو اسے یاد ہو مثلا، اور چاہے تو یہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ تھی ہماری قنوت کی بات. اب ہم شروع کرتے ہیں تعقیب نماز. تعقیب یعنی خود جو تعقیب کے معنی ہے وہ کیا ہے؟ یعنی پیچھے آنا، پیچھے. صحیح، تعقیب یعنی پیچھے، پیچھے آنا. جب کوئی کسی کا پیچھا کرتا ہے تو عربی زبان میں سے تعقب کہتے ہیں. فلاں انسان فلاں کے تعقب میں ہے، یعنی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، یعنی اس کی گھات میں ہے، اس کو نظر رکھے ہوئے ہے، یا اس کا تعقب کر رہا ہے، تو پیچھے پیچھے ہے، دیکھ بھال اس پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، یعنی اس کے پیچھے پیچھے ہے. ٹھیک. تو تعقیب نماز یعنی وہ بات چیزیں جو نماز کے بعد کی جاتی ہیں، انجام دی جاتی ہیں، دعائیں ہوں، ذکر ہو، جو بھی. تعقیب در بحث نماز یعنی مشغول شدن، یعنی تعقیب کے معنی بتا رہے ہیں نماز کے اس میں، یعنی تعقیب کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں تعقیب یعنی در بحث نماز، تعقیب نماز کی بحث میں، یعنی مشغول شدن بذکر و دعا. کیا مطلب؟ یعنی مشغول ہونا ذکر اور دعا میں، و قرآن اور قرآن، بعد سلام نماز، نماز کے سلام کے بعد. تعقیبات نماز کیا ہے؟ یعنی مشغول ہونا، نماز گزار کا مشغول ہونا نماز کے بعد کس چیز میں؟ ذکر میں، دعا میں، قرآن میں. یعنی آپ اللہ کا ذکر کیجیے، یا دعا کیجیے، یا قرآن کریم پڑھیے، مثلا ایک سورہ، 2 سورہ، جو بھی آپ پڑھنا چاہیں. یہ سب تعقیبات کہلاتی ہیں. صحیح. اگر آپ سے پوچھا جائے ان کو تعقیبات کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں. مسئلہ کہہ رہے ہیں کہ تعقیب در بحث نماز، بریکٹ میں دیا کیا؟ در بحث نماز، یعنی نماز کی بحث میں. تعقیب یعنی پیچھا، پیچھے آنا، یعنی پیچھے یعنی بعد میں. یعنی مشغول شدن، یعنی نماز کی بحث میں تعقیب سے مقصود اور مراد کیا ہے؟ یعنی مشغول ہونا بذکر و دعا، ذکر میں یا دعا میں، و قرآن یا قرآن میں، یا اور کہہ لیں ذکر میں اور دعا میں اور قرآن میں، بعد السلام نماز، نماز کے سلام کے بعد. چاہیں تو آپ ذکر بھی کریں، دعا بھی کریں اور قرآن بھی پڑھیں. اس سے کیا مشکل ہے؟ وہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں. نمبر 1 بہتر است، بہتر ہے در حال تعقیب رو بقبلہ باشد. بہتر ہے کہ انسان جب تعقیبات نماز پڑھ رہا ہو تو روبہ قبلہ ہو. بہتر کیا ہے؟ کہ جب وہ تعقیبات نماز پڑھ رہا ہو تو روبہ قبلہ ہو. نمبر 2 لازم نیست تعقیب بعربی باشد. کہہ رہے ہیں کہ اب سوال یہ ہے کہ کیا تعقیب کا عربی میں پڑھنا ضروری ہے؟ جو تعقیبات نماز آپ پڑھ رہے ہیں کیا وہ عربی میں پڑھنے چاہیے، یا اور دوسری زبان میں بھی انسان، اپنی زبان میں انسان پڑھ سکتا ہے؟ کہہ رہے ہیں لازم نیست، لازم نہیں ہے تعقیب بعربی باشد، کہ تعقیبات نماز عربی میں ہی ہوں. یہ لازم اور ضروری نہیں ہے. ولی بہتر است، لیکن بہتر ہے چیز ہائی را کے در کتاب ہا دستور دادیان بخوانات، لیکن بہتر ہے کہ ان چیزوں کو پڑھے. کن چیزوں کو؟ کہ جن کا کتاب میں حکم دیا گیا ہے، کتاب میں جن کے بارے میں کتاب میں بتایا گیا، یعنی قرآن کریم میں یا روایات میں. جی بہتر ہے، یعنی لازم نہیں ہے کہ عربی میں ہو، لیکن بہتر ہے چیز آئے کی در کتاب آئے دعا، لیکن بہتر ہے کہ ان چیزوں کو جو دعاؤں کی کتابوں میں بتائی گئی ہیں بخوانات، ان دعاؤں کو پڑھے. صحیح. لازم کیا ہے؟ لازم یہ نہیں ہے کہ آپ عربی میں پڑھیں، لازم نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ ان چیزوں کو یا ان دعاؤں کو پڑھے
کہ جو دعاؤں کی کتابوں میں دستور دادا نے یعنی بتائی گئی ہیں، جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ یہ تعقیبات میں پڑھیں، یعنی دعاؤں کتابوں میں روایات میں آیا ہے، صحیح ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے، اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ہے، دعا ہے مثلا کہ نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں، یہ ذکر کریں، مثلا بہتر یہ ہے۔ نمبر 3، گفتن تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور مثلا تسبیح حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، یعنی 34 مرتبہ اللہ اکبر و 33 مرتبہ الحمدللہ و 83 مرتبہ سبحان اللہ مستحب است، یعنی تسبیح حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پڑھے، وہ کیا ہے 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، کیا ہے یہ مستحب ہے۔ یہ تعقیبات نماز کا بیان تھا جو انہوں نے بتایا۔ تعقیبات نماز کیا ہے؟ تعقیبات نماز یعنی وہ ذکر یا دعا یا تلاوت کلام پاک کی جو نماز کے بعد کی جاتی ہے اسے تعقیبات نماز کہا جاتا ہے، صحیح۔ تعقیب در بحث نماز، تعقیب نماز یعنی وہ چیز جو نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ تعقیب در بحث نماز، تعقیب نماز کی بحث میں کیا معنی رکھتی ہے، کیا مطلب ہے اس کا کیا معنی ہے؟ کہہ رہے ہیں یعنی مشغول شدن بذکر الدعا و قرآن بعد السلام نماز، یعنی مشغول ہونا ذکر میں اور دعا میں اور قرآن میں سلام نماز کے بعد، یعنی نماز کے سلام پڑھنے کے بعد، اسے کیا کہا جائے گا غلام علی صاحب؟ تعقیب۔ تعقیب کیوں کہتے ہیں اسے؟ ہاں، کیونکہ یہ نماز کے بعد دعا یا ذکر یا سلام یہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے۔ نمبر 1 سوال، کیا علی صاحب کیا تعقیبات نماز پڑھتے ہوئے قبلہ رخ بیٹھنا ضروری ہے، قبلہ رخ ہونا ضروری ہے؟ جی بیٹھے ہیں، نہیں ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ضروری نہیں ہے، بہتر ہے، ضروری نہیں ہے، بہتر ہے کہ قبلہ رخ بیٹھنا بہتر است در حال تعقیب رو بقبلہ باشد، بہتر ہے کہ حالت تعقیب میں یعنی جب انسان نماز گزار نمازی جب تعقیبات نماز پڑھ رہا ہو تو رو بقبلہ ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لازم اور ضروری نہیں ہے، بہتر ہے ایسا ہو۔ نمبر 2 لازم نیز تعقیب عربی باشد، سوال کیا تعقیبات نماز کا عربی میں پڑھنا ضروری ہے؟ کہہ رہے نہیں، لازم ایسا نہیں ہے، یعنی عربی میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر کیا ہے؟ ہاں، جو دعاؤں کی کتابوں میں ذکر ہوا ہے جس کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کو پڑھے، یعنی وہ دعائیں جو اہل بیت علیہ السلام سے آئی ہیں کہ نماز کے بعد یہ دعا پڑھی جائے مستحب ہے، ان کو یعنی بہتر ہے ان کو پڑھے، بھلے بہتر ہے لیکن بہتر ہے، کیا بہتر ہے؟ چیز ہائے را کے در کتاب ہائے دعا، وہ چیزیں جن کو دعاؤں کی کتابوں میں دستور دادے اند بتایا گیا ہے۔ دستور داد یعنی قانون، دستور یعنی بتانا، حکم دینا، قانون بنانا، اور دستور جو ہے وہ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے کہ بھائی ہمارے یہاں دستور یعنی رواج ہے، رسم ہے، یعنی بات ہے کہ جو دعائیں دستور داد یعنی جو رائج ہیں یعنی جو بتائی گئی ہیں کہاں؟ دعاؤں کی کتابوں میں۔ دستور جو ہے وہ عربی زبان میں بھی قانون کو کہتے ہیں، صحیح، اور فارسی میں بھی یعنی جو دعائیں بتائی گئی ہیں دعا کی کتابوں میں جن کو بیان کیا گیا ہے ان کو پڑھا جائے۔ نمبر 3 تسبیح حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا وعلی ابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی تسبیح، حضرت زہرا کی تسبیح سلام اللہ علیہا، وہ کیا ہے؟ 34 مرتبے اللہ اکبر۔ گفتن تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا یعنی 34 مرتبہ اللہ اکبر و 33 مرتبہ الحمدللہ و 33 مرتبہ سبحان اللہ مستحب است، یعنی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح کا پڑھنا وہ کیا ہے؟ یعنی 34 مرتبہ اللہ اکبر
اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ مستحب ہے. صحیح. خیر آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل آئے گا. وقت تمام ہو گیا. والحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.